بائے بائے. انتہائی زہریلا بڑھاپا, خطرناک کا لفظ ہلکا ہے, زہریلا بڑھاپا ہے ان لوگوں کا. آپ کسی بوڑھی کے ساتھ بیٹھ جائیں, 2 منٹ بات کریں, باغ ہو جاتی ہے وہ. مجھے کسی نے لفٹ کرائی تو کہتے ہیں میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا کہ پوتی کو لے کے واکر میں پارک میں ٹہل رہی ہے. مجھے بڑا اچھا لگا, چلو کسی بڑھیا کی گود میں بچہ تو دیکھا. ابھی ایک انڈین سائنٹسٹ ہے یا کون ہے, اسکالر ہے, مجھے نہیں پتا, اس نے بتایا کہ باقاعدہ دماغ پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جو بوڑھی عورتیں, نانیاں, دادیاں کو اپنے پوتوں کو دیکھ کے ان کے دماغ میں کیا ریئیکشن ہوتا ہے. بڑا اچھا ریئیکشن ہوتا ہے, دماغ ان کا دل ان کا باغ ہو جاتا ہے. تو فطرت سے تھوڑی آپ لڑ سکتے ہو. کہہ رہے میں نے دیکھا واکر میں لے کے ایک نواسی کو لے کے گھوم رہی ہے, اپنی پوتی یا نواسی کو. مجھے بڑا اچھا لگا یار, کسی بڑھیا کی گود میں کوئی بچہ نظر آیا انٹرٹینمنٹ کے لیے, اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے. جب میں گیا ہوں تو وہ ڈال تھی, ربڑ کی گڑیا تھی, جو کسی نے اس بڑھیا کو پکڑا دی کہ تھوڑا سا تیرا ٹائم پاس ہو جائے گا. عقل مند تھے, کہتے میں نے کہا پڑھوں گا یہاں میرا بڑھاپا نہیں ہوگا, یہاں نہیں, بوڑھا ہو کے وہیں مروں گا میں پاکستان میں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے میں انڈین سے کہتا ہوں, تم جو نیچے کمنٹس کر رہے تھے نا بی بی سی کی رپورٹ پہ کہ آبادی گر رہی ہے, اچھا ہے, اتنے بچوں کا کیا کرنا ہے, اچھا ہے بیٹا, جب تم تھوڑے سے ایجڈ ہو جاؤ تمہیں پتا چلے گا تم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار دی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر تم بولو گے کاش مفتی طارق مسعود کی طرح ہمارے 20.25 یا 19.5 یا 19.25, کاش ہمارے بھی اتنے ہوتے, کاش ہمارے. کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. لوگ کہتے ہیں مولوی چندے کے, میرے کوئی چندہ وندہ نہیں کھاتا. میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک ہوں, لیکن میرا دامن اللہ کے فضل سے, بڑی بات نہیں کر رہا, پیسوں کے معاملے میں اللہ نے الحمدللہ بالکل 100% پاک رکھا ہے الحمدللہ. جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے میرے بارے میں, میں سب کچھ ہو سکتا ہوں, پیسوں میں کرپٹ الحمدللہ نہیں ہو سکتا. اللہ بڑے دعوے سے بچائے, اللہ آئندہ بھی حفاظت کرے. پیسوں کے معاملے میں 1 روپے میرے ذمے کسی کا نہیں ہے. لوگوں کے ذمے میرے پیسے ہو سکتے ہیں, میرے ذمے نہیں ہے. میں تو جامعۃ الرشید میں جب پڑھاتا تھا نا, جو مجھے ابھی بھی پڑھاتا ہوں, جو تنخواہ ملتی تھی نا, اس تنخواہ میں کچھ پیسے اس لیے جامعہ میں جمع کراتا تھا کہ میری تنخواہ میں کوئی حرام نہ شامل ہو گیا ہو, کچھ حرام نہ شامل ہو گیا. کیا مطلب؟ پڑھائی کے علاوہ باتیں کر لیں ادھر ادھر, لیٹ آ گئے, کچھ اس طرح کا کوئی ناجائز نہ ہو گیا ہو. تو میں اور ہمارے حضرت تو ایسے خاندانی, جتنی تنخواہیں حضرت نے مدرسوں میں جہاں جہاں پڑھا کے لی تھیں, جب حضرت کا بزنس چلا ہے, جب حضرت کی زمینوں سے پیسہ آیا ہے, وہ ساری تنخواہیں مدرسوں کو حضرت نے واپس کر دی. ہم نے جن اکابر کی جوتیاں سیدھی کی ہیں وہ پیسوں میں ایسے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے بھائی بتا دیا ہے کہ اولاد کی زیادتی اور بیویاں زیادہ ہوں تو کون چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. بولنے والے اسی وقت سے بولتے ہی رہ گئے, ابے تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے. تو اور میں اکیلا نہیں ہوں, جس کو بھی دیکھو بیوی بچے اللہ نے دیے, کھا ہی رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے ہوتا ہی ہے ان کا انتظام. تو اب بات یہ چل رہی تھی, کیا چل رہی تھی بات؟ تو انڈیا کی آبادی اب کیا ہونا شروع ہو گئی ہے, کچھ قوموں کی بڑھ رہی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن کنٹری کی حیثیت سے آبادی کیا ہو رہی ہے؟ گر رہی ہے. تو آبادی گرنے سے کیا ہوگا میرے بھائی؟ بڈھے زیادہ ہو جائیں گے اور جوان کم, اور ساری پاور. تو پاکستان اس لیے بھی کھٹک رہا ہے کہ پاکستان کی آبادی الحمدللہ بڑھ رہی ہے. اور جب سے میں نے یہ فساد پھیلانا شروع کیا ہے, جو غیر مسلموں کی نظر میں فساد ہے, آبادی کی اسپیڈ کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. اور آپ لوگ ساتھ دو, اس میں بڑھاؤ. ہم مسلمان ہیں, کون کھلاتا ہے؟ اللہ. ہمارے چہروں پہ ہمیشہ خوشی رہتی ہے, کھانے کو مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ہے کوئی بات نہیں. ہمارے پیغمبر کی سنت کھانا بھی ہے, بھوکا رہنا بھی ہے. کیا خیال ہے؟ ہم لوگ ان چیزوں کو اتنی ویلیو, ہماری نظر میں انسان کا پیدا ہونا یہ زیادہ ویلیویبل ہے, چاہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو یا وہ بھوکا ہو. مرتا نہیں ہے انشاءاللہ, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا, کوئی نہیں مرے گا. کبھی بھوکا رہ لے گا, کبھی پیٹ. اول تو ہم کبھی بھوکے رہتے نہیں, اللہ کا شکر ہے, زیادہ ہی کھا لیتے ہیں. بعض دفعہ رائزک پڑی ہوئی ہے میری جیب میں, کبھی کبھار کھانی پڑتی ہے, تو ابھی جیب میں نہیں ہے, گھر میں رکھی ہوئی ہے, تو کھلاتا ہی ہے اللہ. کبھی بھوکا رہ لیے تو کیا ہو گیا یار؟ یہ تو ان لوگ کے ایشو میں, غیر مسلموں کے, کیونکہ یہ آئے دنیا میں عیاشی کرنے کے لیے. ہم کہتے ہیں بھائی انسان پیدا ہو, مسلمان پیدا ہو,
یہ زیادہ اہم بات ہے کہ زندگی کی نعمت ملے. یہ کائنات بنی انسانوں کے لیے, جانوروں کی نسل کو کنٹرول کرنے کا ہمیں اجازت ہے کیونکہ ہمارے ماتحت ہیں. ہم نسلوں کو کنٹرول, ہماری کون کنٹرول کرے گا؟ اللہ. اس پہ چھوڑ دو, جتنے اس نے پیدا کرنے دو. جانور ہمارے غلام بنائے ہیں, ہم ان کو کریں گے, ہم پر نہیں ہوگا, ہم پر اللہ ہے. اللہ جب کہے گا کہ روکو تو روک دو, اللہ کہے گا نہیں تو پھر نہیں ہے. تو اللہ نے نہیں ایسا کچھ کہا کہ روکو, اللہ نے بلکہ ہمیں اس کے خلاف کہا. اللہ نے کہا وقدر فیہا اقواتہا, زمین کو جب میں نے بنایا تو میں نے زمین میں جتنے انسانوں نے آنا تھا ان کی ضرورتوں کی مینجمنٹ پہلے سے کر لی تھی. آپ مجھے بتاؤ, آپ نے 10 آدمیوں کو گھر میں بلانا ہو تو دعوت کھانا کتنوں کا پکاتے ہو؟ 15 کا. تو اللہ نے قیامت تک جتنے انسان پیدا کرنے ہیں نا, ان کی ضروری وسائل کا پہلے سے انتظام کر لیا ہے. تو جتنے پیدا کرنے ہیں نا, اس سے 1.5 گنا زیادہ کا ہی کیا ہوا ہوگا اللہ نے. اس لیے یہ بیوقوفوں کی باتیں ہیں. وسائل کم پڑ رہے ہیں, کوئی نہ پانی دنیا میں کم ہو رہا ہے, نہ پیٹرول کم ہو رہا ہے. اگر پیٹرول کم ہو رہا ہے تو دوسری ٹیکنالوجی دریافت ہو رہی ہے, سولر پہ آ رہے ہیں لوگ. ایک ٹیکنالوجی ختم ہوتی ہے, اس سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی اس کی کمی پوری کر دیتی. ایسے لوگوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے, گاؤں دیہاتوں میں کروڑ پتی بن گئے ہیں جب سے یوٹیوب آیا ہے. صرف کھانے, انڈے ابالنے کی ترکیبیں ڈالنا شروع کر دی انہوں نے. گنجے کے سر پہ بال کیسے آئیں, تیل بنا کے ڈال دیا, چاہے بال آئے نہ آئے, اس کے بعد پیسے آ گئے. یرزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ کہتے ہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوگا, تصور بھی نہیں ہوگا, وہاں سے روزی دوں گا. کوئی سوچ سکتا تھا کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ بھائی کوئی پتہ نہیں ہے. یہ چھوڑ دو اللہ پہ, کھلانے والا بھی اللہ, پلانے والا بھی اللہ. تو یہ لوگ تو مانتے نہیں اللہ کو, تو ان کو کرنے دو. انہوں نے اپنے پاؤں پہ, اب جرمنی اتنا پریشان ہے, فرانس اتنا پریشان ہے, ناروے اتنا, 20 لاکھ روپے ناروے میں ایک بچے کو, پاکستانی 20 لاکھ آج سے 4-5 سال پہلے. ناروے کہتا ہے کہ ایک بچہ پیدا کرو کتنے پیسے ملیں گے؟ انڈیا 40,000 دے رہا ہے. نیچے لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں, ابے 40,000 میں بچے پالیں گے کیا؟ 40,000 میں بچوں کو پڑھائیں گے ہم؟ پاگل سمجھا ہوا ہے گورنمنٹ نے ہمیں. انڈیا کہے گا میں 40 لاکھ تو دینے سے رہا, یہی کہے گا نا. ناروے میں 5 سال پہلے 20 لاکھ, اس کا مطلب آج کل پاکستانی 30 لاکھ. ایک بچہ پیدا کرو, ناروے کہتے ہیں 30 لاکھ دوں گا. ایسا نہ ہو آپ سب ناروے پہنچ جائیں. وہ کہتے ہیں وہاں کے نیشنل, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی قوم کو بڑھانا ہے, دوسروں کی قوموں کو نہیں. کہہ رہے ہیں ہماری قوم, ان کی قوم کہہ رہی ہے تو 30 لاکھ نہیں 30 کروڑ بھی دے گا, ہم نہیں پیدا کریں گے. کیونکہ عورتوں کو جب ایک دفعہ یہ بتا دیا جائے نا, بچہ پیدا کرنا تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ, ایک عذاب ہے, پھر وہ نہیں آتی اس پہ. اب ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے, کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے, 30 کروڑ بھی دے دو, نہیں چاہیے ہمیں. اس لیے قرآن نے عورت کو پہلے سے ہی بتا دیا, یہب لمن یشاء, یہ اولاد نعمت ہے, یہ عذاب نہیں ہے. نعمت تو جتنی زیادہ ہو اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ تو ہماری جو مسلمان عورت کو تو یہ بتایا بھائی یہ تو اللہ کی نعمت ہے, تمہاری خوشیاں ہیں. خدا کی قسم عورت کے لیے بچے سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت نہیں. اپنی بیوی کو دیکھا کرو, اپنے بچوں کو دیکھ کے کیسے خوش ہوتی ہے. وہ تمہیں بھی لفٹ اس لیے کرا رہی ہے کہ اس کے بچے کے باپ ہو تم. ہماری جو تھوڑی سی عزت گھروں میں ہو رہی ہے نا, اس چکر میں ہو رہی ہے. ہم لوگ اپنے بیگموں کے بچوں کے کیا ہیں؟ باپ ہیں. نہیں ہوتے نا تو دیکھتے ہمارا حشر کیا ہوتا. کالیا آگے چلو, زیادہ ہو گیا.